ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنازہ قبرستان لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل ایک طریقہ رائج ہے جس میں لوگ جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کا بلند آواز میں نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر جب راستے میں جاتے ہیں تو جب بھی کوئی شخص کندھا چینج کرنے لگتا ہے تو کلمہ شہادت کا بلند آواز میں نعرہ لگاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہم ربی محمد شفیع یہ ذکر کرتے جاتے ہیں، اور بعض لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ سنت کے بالکل برعکس ہے، بالکل الٹ ہے، متضاد ہے، غلط ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ لے جاؤ تو جنازہ لے جاتے وقت اس کو جلدی لے کے جایا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب آپ جنازہ لے جائیں تو اس کو جلدی لے کے جایا کریں۔ اگر وہ شخص جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ نیک ہو تو آپ اس کو جلدی اس کی منزل تک پہنچائیں، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، بد ہے، تو پھر آپ اس بوجھ کو جلدی اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چلنے کی بجائے تیز جنازہ لے کے تیز چلنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عثمان ابن العاص کے جنازے میں تھے اور ہم آہستہ آہستہ جنازہ لے کے جا رہے تھے، اور پھر راستے میں ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو انہوں نے اپنا چھانٹا نکالا، اپنا کوڑا نکالا اور لہرایا ڈرانے کے لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنازے میں جایا کرتے تھے تو ہم تیز چلا کرتے تھے، ہم آہستہ نہیں چلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو جس شخص کا جنازہ ہوتا ہے اگر وہ نیک ہو، اگر وہ صالح ہو، تو وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے بڑھائے چلو۔ لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوتا، اگر وہ بد ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی اس آواز کو انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ اگر وہ شخص نیک ہے تو اس کو اس کی منزل جو کہ اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا، تو اس کو جلدی وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مواقعوں پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرتے، اپنی آواز کو اونچا کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ ایک جب جنازہ لے کے جا رہے ہوں، اور دوسری جب 2 لشکر، اسلام کا لشکر اور کفر کا لشکر آپس میں لڑ رہے ہوں اس دوران، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو۔ تو ایک تو سلو نہیں جانا، آہستہ آہستہ نہیں چلنا، اور دوسرے نمبر پر جنازہ لے جاتے وقت خاموشی اختیار کرنی ہے، اذکار نہیں کرنے، کلمہ طیبہ کا ذکر نہیں کرنا، اللہم ربی محمد شفیع یہ کرنا، ذکر کرنا ناپسند کیا۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تو زیادہ خاموش رہتے اور اپنے نفس سے مخاطب ہوتے، یعنی کہ اللہ کے نبی بجائے کہ لوگوں سے بات کرتے، بجائے کہ کوئی اونچی آواز میں ذکر کرتے، اس کی بجائے اللہ کے نبی خاموشی کو پسند فرماتے تھے، خاموش رہنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور اس نے سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، تو پھر اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ تو جنازہ میں جاتے ہوئے، جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اذکار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں۔ حضرت مغیرہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم اس بات کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی جنازہ کے پیچھے یوں کہتا چلے کہ اس کے لیے استغفار کرو، یعنی کہ کسی کے لیے استغفار کرنا یہ بھی بات ناپسند کی جاتی تھی۔ اور جو آج ہم اللہم ربی محمد شفیع کہتے جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک استغفار کا طریقہ کار ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر یہ بھی اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی بندہ
اس میت کے لیے استغفار کہے۔ امام ابن سیرین بھی اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بھی جنازہ کے ساتھ میت کے ساتھ جاتے ہوئے میت کے لیے استغفار کرنے کے اس طریقہ کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ کسی بھی طریقے سے اس کے لیے استغفار کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سعید بن مسیب جو ہیں وہ بھی اس بات کے لیے اپنی کراہت کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ تمام جو محدثین ہیں، جو تابعین ہیں، ان کے اقوال مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر بھی آ رہے ہیں، ان کے جو سب ٹائٹلز ہیں۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے تو کچھ قصہ کو لوگوں نے پیچھے آواز کو بلند کیا، تو حضرت ابو قلابہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام خاموش رہ کر میت کی تعظیم کرتے تھے، کہ اگر آپ میت کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اس کی تعظیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میت کے پیچھے پیچھے آہستہ چلیں اور تیز چلیں اور خاموشی سے چلیں۔ تو یہ طریقہ تھا میت کو، جنازہ کو قبرستان میں لے جانے کا۔